کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈپلومیٹکلی پاورفل کرنے کے لیے، اور پاکستان اور امریکہ اور خاص طور پہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو اور زیادہ کرنے کے لیے۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ معاملات کے بارے میں بات کروں گا، آپ لوگوں کو اپنے اظہار رائے کا خیال کروں گا، اور آپ لوگوں کے اگر کوئی کمنٹس ہوں تو آپ لوگ اس کمنٹس میں مجھ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ نومبر 2022 میں پاکستان کے جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے، یعنی انہوں نے پاکستان کی جو فوج ہے اس کی کمانڈ جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی، اور وہ تب سے پاکستان جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ڈپلومیٹکلی اس کو ملیٹریلی لیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو ہے وہ معاملات کو دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر طریقے سے لے کر جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم اینالائز کریں گے کہ وہ کون کون سی کاوشیں ہیں جو فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستان کی اکانومی کے لیے اس ٹائم کی ہیں، پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے کی ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے وہ چیزیں کی ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے جان سکیں۔ تو میں نے بات کی کہ نومبر 2022 میں عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے۔ انہوں نے آتے ساری جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے دورے کیے ہیں گلف کنٹریز کے، وہ سعودی عربیہ گئے ہیں، وہ یو اے ای گئے ہیں، وہ چائنا کا انہوں نے دورہ کیا ہے، اور حال ہی میں فیلڈ مارشل صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا ہے۔ مقصد جو تھا وہ یہ تھا شروع میں جو چیف آف آرمی سٹاف تھے اس ٹائم کے اور اب کے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، جو پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت ہے وہ کسی طرح بہتر ہو، اور وہ اس معیشت کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کر جائیں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اگر اکنامکلی تگڑا ہوگا تو پاکستان کے پاس کھیلنے کے کارڈز زیادہ ہوں گے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات کو دنیا کے ساتھ اور بہتر طریقے سے لے کر جا سکتا ہے۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی 2023 کے شروع میں چیف آف آرمی سٹاف صاحب عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنے کی بھی کوشش کی، اپنا جو ہے وہ انفلوئنس ان پہ ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو جو ہے وہ کچھ بلین ڈالر جو ہیں وہ آئی ایم ایف پاکستان کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس بیل آؤٹ پیکج کو انہوں نے تسلیم کیا، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی۔ 2023 میں پاکستان کو تقریباً $3 بلین کا بیل آؤٹ پیکج آئی ایم ایف نے دیا تھا، اور وزیر اعظم اس ٹائم کے شہباز شریف صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا تھا عاصم منیر صاحب کا کہ سر بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور ہماری معیشت جو ہے وہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے چل رہی ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی جو ہے وہ اس بجٹ کو جو ہے 2023 میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج دیا ہے۔ اچھا، یہی چیز 2024 میں بھی چلی۔ فیلڈ مارشل صاحب نے 2024 میں بھی آئی ایم ایف پہ اپنا انفلوئنس ڈالا، اور کہا جا رہا تھا بھارت کی طرف سے یہ بہت زیادہ کوشش تھی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ ڈیل نہ ملے، کوئی بھی بیل آؤٹ نہ ملے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب کی کاوشوں کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ 2024 میں بھی جو ہے وہ اس کا آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے وہ ایکسیپٹ کیا۔ اور امپورٹنٹ بات یہ کہ حال ہی میں مئی کے مہینے میں بھی آئی ایم ایف نے جو انٹرنیشنل مانیٹری جو فنڈ ہے امریکہ کی جس پہ سربراہی اور طاقت ہے، اس نے پاکستان کو جو ہے وہ آئی ایم ایف نے پیسے ریلیز کیے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اب اچھے طریقے سے چل رہی ہے، اور ایک طرح سے ہمیں ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ اب امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے 2023 میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی جس کی وجہ سے ان کو اور پوری حکومت کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے۔ کریڈٹ ان کو یہ جاتا ہے کہ 2023 کے جون کے مہینے میں پاکستان کی گورنمنٹ اور آرمی چیف صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ اب ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے انٹرنیشنل جو ہے وہ انویسٹمنٹس لے کر آئیں گے، پاکستان میں ہم ایک طرح سے جو ہے وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ جون کے مہینے میں پاکستان میں ایک بڑا امپورٹنٹ ادارہ بنائے گا جس کا نام تھا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، SIFC۔ اچھا، SIFC جو بنا ہے اس کے بننے کی سب سے بڑی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں گلف ممالک کی طرف سے انٹرنیشنلی امریکہ اور چائنا کی طرف سے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ایڈ آئے، اور پاکستان کے پاس زیادہ سے زیادہ فورن انویسٹمنٹس آئے، تاکہ پاکستان کی جو ہے وہ اکانومی اور زیادہ بحال ہو اور زیادہ بہتر ہو۔ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا فیلڈ مارشل صاحب کا، جو ایک طرح سے ان کی پاور ہے، ان کا انفلوئنس ہے، اور انہوں نے جو ایک اچیومنٹ ہے اس میں۔ اب ہوا یہ کہ جب سے یہ SIFC بنا ہے 2023 کے جون سے لے کر 2025 کے جون تک جو ہمارے پاس حال ہی میں رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو ہے وہ $2 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے SIFC کے تھرو۔ تو یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم IT کے سیکٹر کو بہتر کریں، ہم مائننگ کروائیں، ہم اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے اندر جو ایک طرح سے جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کو روکا جائے، اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو، پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اپنے کاروباروں پہ فوکس کریں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو باہر